صوفیاء کے نزدیک دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد، اساس اور جڑ ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ انسان حرام کاری کی طرف اور آخرت کے فراموش کی طرف تب جاتا ہے کہ جب اس کے دل میں دنیا کی محبت سرایت کر جاتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کے دل میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، یعنی جس کے پاس مال و دولت کی وسعت زیادہ ہے، کشائش زیادہ ہے، جب بندہ اس کی گاڑیاں، محلات، بنگلے، زمینیں، بینک بیلنس اور اس کے طور طریقے اور رہن سہن، لباس وغیرہ کو دیکھتا ہے تو انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے اور انسان اس کی طرح مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، سنن الترمذی میں سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ حضور نے فرمایا انظروا الی من اسفل منکم، فرمایا کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور فرمایا اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، کیونکہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے سے دل میں ناشکری بھی پیدا ہوتی ہے اور انسان دنیا کا حریص، لالچی بھی بن جاتا ہے، اور پھر مال دنیا کی طلب میں انسان اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس حب جاہ اور مال کے متعلق یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں میں اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مال کی حرص، مال کی طمع، مال کا لالچ انسان کے دین اور اس کے ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما ذئبان جائعان، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے ارسلا فی غنم، اگر ان کو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ، کہ انسان کو مال پر جتنی حرص ہوتی ہے جتنا اس کے ساتھ انسان کا دین اور ایمان تباہ ہوتا ہے، بھوکے بیڑیوں کے ساتھ بکریوں میں چھوڑنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیے یہ دنیا کی محبت انسان کے دین کو کس طرح تباہ کر دیتی ہے۔ انسان مال کی حرص میں اندھا ہو جاتا ہے، وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کسی بھی ذریعے سے اس کے پاس مال آ جائے، اور روز فزوں اس کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو ان لابن آدم وادیا من ذہب، اگر ابن آدم کی ایک سونے کی وادی ہو، احب ان یکون لہ وادیان، تو وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کی دو سونے کی وادیاں ہو جائے، یعنی وہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے کوشش کرے گا۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ کو نہیں بھرے گی مگر قبر کی مٹی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا کہ جو توبہ کرے۔ تو انسان جب مال کی حرص میں اندھا ہوتا ہے تو انسان اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرے، رزق حلال کی تگ و دو کرے، اور جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر قناعت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرام کے لقمے سے محفوظ فرمائے۔